اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی قیامت کے بارے میں، یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئی اور اب وہ زندہ کر لیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ یہ انگلیوں کی جو پوریں ہیں نا، یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے تو ایک عام آیت تھی، لیکن آج ہمارے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً 1886 کی بات ہے، پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکیریں ہیں، جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں، اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ 1 ملین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتے، جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورس کی۔ لیکن یہ 1 ملین والی بات نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں 7 ارب آبادی ہے تو 7 کے 7 ارب آبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا یہ یونیک ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ شناختی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں۔ وہ کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں۔ اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں، اب تو وہ کیمرے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں۔ ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی، یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے۔ اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی، لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے۔ سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو قیامت الدن وہ ہماری پکڑ کر لے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی یعنی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے، اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے۔ چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لے کہ قیامت آنی کوئی نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا نا، وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں بند کر لے گا۔ تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی؟ بلی تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ آ کے دبوچ لے گی۔ تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے۔
تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا، لہٰذا جو مرضی کیا ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی. آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا. اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے، جیسے کہ کفار مکہ تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے، تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکا ہے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے وہ آندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مذاق ہی اڑاتا رہے گا. اور کیا کہے گا؟ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. ظاہر جب گریویٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے اس کائنات کا، گریویٹیشنل فورس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی. تو سورج کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہے گریویٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے. اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن، یا یہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی، وہ اس کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی کوشش کرے گا. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے. یہی ہے، اب رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفالٹ. ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے، وہ خود بخود کھینچے چلے جائیں گے اس طرف. اور پھر پارہ نمبر 30 جب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا. حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، میرے رشتہ دار، مال و دولت، سب کچھ، کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے. یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے نا تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں. تو موت جس پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی. ہائے ہائے ہائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب کام ختم، اب ریورس نہیں لگنا. اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے نا، جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں. میرا آپ لیکچر سنیں نا عذاب قبر کے اوپر، مسئلہ 117A اور B. 117A میں نے 10 آیات سے عذاب قبر ثابت کیا، اور 117B میں 17 حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں، کچھ ابو داؤد ترمذی سے، جس میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور ایک برے بندے کی روح. تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گھڑی آ پہنچی. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے. آپ پتہ ہے یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، یوں نکل کے یوں جاتی ہے.
اور جب وہ ایگزیکٹ کیفیت طاری ہوتی ہے، جن لوگوں نے یہ آبزرویشن کی ہوئی ہے نا، کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں، کہ وہ نزع کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایگزیکٹ اس وقت میں، وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے، اور پھر یوں نکلتی ہے روح۔ ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے، جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے۔ سنن نسائی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روئی میں داخل کر کے اس کو کھینچے، تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ مفت کی سختیاں آسان فرمائے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا۔ اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی، پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا، خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ تو حق جھٹلاتا رہا اور منہ پھیرتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا رہا۔ نبی اسلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا، سنتے تھے، بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی، پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں، کوئی بات میں وزن ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی۔ ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی کا وقت آ چکا، پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا۔ یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں۔